لیکن تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہم سمجھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعہ پر آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یزید نے یہ کام کروایا، اور یزید جو ہے وہ بنو امیہ سے تھا۔ یہ بنو امیہ کون تھے؟ یہ سلسلہ کب سے چلا؟ کیا وجہ بنی؟ یزید کا اتنا اس کے اندر آل بیت اطہار کے لیے نفرت کا ہونا، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے حضور کا نام، حضور کے والد کا نام، حضور کے دادا کا نام سنا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں اگر آپ اوپر جاتے جائیں تو 13ویں نمبر پر حضور کے آباء و اجداد میں سے ایک نام آتا ہے نضر۔ یہ جو نضر تھے، ان کا لقب قریش تھا، تو ان کی جتنی بھی اولاد ہے وہ قریشی ہے۔ مثلا محمد، ہم جب حضور کا نام یاد کرنا ہو تو اس طرح یاد بچوں کو کرواتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ پھر اوپر جائیں تو بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی، اور پھر اوپر مزید جائیں آپ تو بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر۔ یہ جو نضر ہیں 13ویں نمبر پر، یہ قریش اصل میں ان کا لقب تھا، اور ان کی ساری اولاد قریشی کہلاتی ہے۔ پھر آگے مزید نضر کے بعد بن کنانہ اور بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس۔ لیکن یہ جو 13ویں نمبر ہے، اس کو یاد رکھیں آپ کہ نضر ان کا نام تھا اور ان کا لقب قریش تھا، اور جتنی بھی ان کی اولاد ہے وہ قریشی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا کے دادا تھے عبد مناف، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جو بن عبد المطلب تھے، عبد المطلب ان کے جو دادا تھے، یعنی بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ جو حضور کے دادا تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ پہلے کا نام تھا ہاشم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا بنو ہاشم سے تھے حضور، تو یہ حضور کے پردادا ہوئے۔ تو ان کے پہلے بیٹے کا عبد مناف جو تھے، ان کے پہلے بیٹے کا نام تھا ہاشم۔ دوسرے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد شمس۔ ایک تھے مطلب اور چوتھے تھے نوفل۔ یہ جو پہلے 2 تھے، ہاشم حضور کے پردادا اور عبد شمس، یہ دونوں جو پیدا ہوئے جڑواں پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو ایک کی انگلی جو تھی وہ دوسرے کے ماتھے پہ چپکی ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہ الگ کرنے کے لیے اس کو کاٹا گیا۔ جب کاٹا گیا تو خون نکلا، تو اس سے لوگوں نے شگون اسی وقت لیا کہ لگتا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے اس میں خون ریزی رہے گی۔ تو یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ حضور کے پردادا جو ہاشم تھے، ان کے 3 بھائی اور تھے، عبد شمس، مطلب اور نوفل، یعنی عبد مناف کے 4 بیٹے۔ تو پہلے جو 2 تھے میں نے آپ کو بتایا جڑواں پیدا ہوئے تھے، کون کون؟ ہاشم اور عبد شمس۔ یہ عبد شمس کے بیٹے تھے امیہ، تو امیہ کی جتنی اولاد آگے ہے وہ بنو امیہ کہلاتی ہے، اور حضرت ہاشم جو ہے حضور کے پردادا، ان کی جتنی اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ یہ جو امیہ یعنی ہاشم کا بھتیجا، اس کا حسد اپنے چچا کے ساتھ، حضرت ہاشم کے ساتھ، حضور کے پردادا کے ساتھ ہو گیا تھا، کیونکہ سارے سردار تھے، یہ سارے سردار تھے، یعنی حضور کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کو کعبۃ اللہ کی جو تولیت ہے وہ ملی ہوئی تھی، تو لوگ عزت کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی حجاج آتے تھے ان کا سارا جتنا بھی انتظام تھا وہ ان کے حوالے تھا، تو لوگ عزت کرتے تھے۔ اسی طرح جو باقی بیٹے تھے تینوں، وہ بھی سردار تھے اپنی اپنی جگہ پہ، کسی کے ذمے بزنس آیا ہوا تھا، کسی کے ذمے کوئی اور ذمہ داری تھی، تو آگے ان کی اولادوں میں بھی سرداری تھی، تو سب کے پاس پیسہ بھی تھا اور سردار بھی تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا بھتیجے نے، شیطان جس کو گمراہ کر دے، اس نے دیکھا کہ جو چچا ہے ہاشم، اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، تو اس نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اللہ نے جو عزت ان کو دی تھی حضور کے پردادا کو، وہ تو اس کو نصیب نہیں تھی، تو حسد میں آ کے اس نے ان کے خلاف ہو گیا اور طعنہ زنی کرنے لگ گیا۔ حتیٰ کہ پھر جو قبیلے والے تھے ان کو اندازہ ہوا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو امیہ ہے یعنی بھتیجا، اس کو 10 سال کے لیے مکہ سے نکال دیا جائے۔ یعنی یہ طے ہو گیا کہ وہ جو فیصلہ
جس وجہ سے وہ تنگ کر رہا تھا، وہ جب فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ ہوا اور وہ 10 سال کے لیے کیا. اور اس کے بعد اس کی جتنی اولاد تھی وہ ہر دور کے اندر اس کی اولاد کی بھی، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے والد کی یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ اندازہ کر لیں، تو ہر دور میں بنو ہاشم کی اولاد کے ساتھ ان کا معاملہ چپ کلش اس طرح چلتی رہی. چلتے چلتے آگے آپ آئیں تو اس سے پہلے کہ میں ایک اور بیچ میں ایڈ کر کے آپ کو اس سلسلے میں جوڑوں، یہ یاد رکھنے کہ آتے آتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے. تو یہ لوگوں کے لیے بڑی شاکنگ تھی، بنی امیہ والوں کے لیے بڑی ان کے لیے شاکڈ ہوا کہ یہ کیسے مسلمان ہو گئے. اور پھر اللہ پاک نے دیکھیں انہوں نے قربانی دی، اللہ نے کیا مقام دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں جگہ بعد دیگر ان کی زوجیت میں آئیں اور وہ ذو النورین کہلائیں. اب یہ تو آپ کو تاریخی تھوڑا سا میں نے بنو امیہ کا بتا دیا، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور تھا، وہ دور کیا تھا وہ آپ کو آگے آگے اب پتہ لگ جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور مزید 13 سال گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 53 سال تھی تو حضور نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ. اور مدینہ میں مزید 10 سال رہنے کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63 ایئرز اولڈ، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، حضور کا وصال ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے حضور نے یہ فرما دیا تھا الخلافۃ بعدی 30 سنہ، وفی روایت الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلک. حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد، میرے وصال کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد فرمایا جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی، 30 ایئرز، 30 سال ہوگی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، تو 2.5 سال کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے. مزید 10 سال خلافت کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 12.5 سال. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے چنا، وہ خلیفہ بنے، تو 12 سال ان کی خلافت رہی، تو یہ ہو گئے 24.5 سال. اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، تو 5 سال انہوں نے خلافت کی، تو یہ 29.5 سال. اور جب شہادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو لوگوں نے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو خلیفہ بنایا. تو اب مزید 6 مہینے گزرے اور وہ 30 سال پورے ہوئے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کی ابتدا ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کہ وہ 30 حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 ماہ مکمل کیے اور 30 سال ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے کچھ انفارمیشن ضروری ہے، معلومات آپ کے علم میں ہو. یہاں پہ ہم روک کے تھوڑا دوبارہ پیچھے آتے ہیں، اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا. اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں یہ شیعہ کہاں سے آئے، یہ اہل سنت کہاں سے آئے، یہ کب سے بنے، تو آج آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کب سے بنے. آپ نے سن لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال کے بعد ان کا وصال ہوا. 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت کی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 12 سال ان کی خلافت رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت یہ اہل سنت والجماعت، یہ شیعہ، یہ خوارج یہ وجود میں آئے. کیسے وجود میں آئے، کیا وجہ بنی؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ گورنر تھے شام کے، دمشق کے. آلریڈی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلے آ رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں، ان سے بھی پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہ گورنر چلے آ رہے تھے. اور ابھی تو ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا کہ شام کے تھے، اس ٹائم شام کا جو کیپٹل تھا وہ تھا دمشق، اور اس کے انڈر
صرف شام نہیں بلکہ موجودہ فلسطین اور اردن وہ بھی اسی کے انڈر آیا کرتا تھا. یعنی یوں سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ گورنر، وہ اس ٹائم صوبہ ہوا کرتا تھا اسلام کا، ملک ہم اس کو نہیں کہتے، ہم صوبہ. وہ صوبہ کتنا بڑا تھا جس کے اندر شام بھی آتا تھا، جس میں فلسطین بھی آتا تھا، جس میں اردن بھی آتا تھا. تو وہ آلریڈی گورنر چلے آ رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو مدینہ کے جو لوگ تھے اور جو جمہور تھے، جو میجورٹی تھی حجاز کی اور ارد گرد کی، عراق کی، ان سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ متعین کیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اپنی الگ ایک حاکمیت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. اس کی وجوہات ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی، مورخین نے بہت ساری لکھی ہیں. لیکن ایک اگر متعین آپ اصول کر لیں اور اس اصول کے ضمن میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انسان اعتدال میں رہتا ہے. اس کی وجہ کیا بنی کیا نہیں بنی، ہو سکتا ہے کہ حالات ادھر کے ایسے ہوں کہ وہ ان کی خلافت جو ہے اس کو وہ نہیں مانے. ایک جو بظاہر فوراً وجہ بنی وہ یہ بنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو باغی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کو پکڑا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ مدینہ پاک میں خلیفہ ہے، خلیفہ وقت ہے، جس کے انڈر جو ہے آپ سمجھیں کہ پورا آج موجودہ سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے، شام بھی ہے، فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، کہاں تک اس کی، اور اس کو مدینہ میں آ کر باغی جو ہیں وہ شہید کر دیں. آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے. تو حضرت اور وہ لوگ جو شہید جنہوں نے کیا وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دو بندہ تھا، وہ 3 ملکوں سے آئے ہوئے تھے، کچھ مصر سے آئے ہوئے تھے، کچھ شام سے آئے ہوئے تھے، کچھ عراق سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے مل کر آ کے جو ہے اسٹریٹجی اپنائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی. اب اتنے سارے لوگوں کو پکڑنا، تو حضرت علی فرماتے تھے کہ ذرا اسٹیبل ہو جائیں حالات. ابھی آپ اندازہ کریں نا کہ خلیفہ کو شہید کر دیا، کیا حالات ہوں گے. ذوالحجہ تھا، لوگ اکثر صحابہ وہ حج پر گئے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود وہ حج پر گئی ہوئی تھیں. تو اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ ان کو پکڑیں، اس بات پر تھوڑا اختلاف پیدا ہوا. باقی اس کی اور وجوہات کیا کیا ہیں وہ کیونکہ صحابی ہیں ہم اس میں نہیں جاتے، ہمارا فرض ہے کہ ان کا ادب کیا جائے. لیکن ایک چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ بنو امیہ، وہ بنو امیہ سے تھے. اب کیا حالات ہے کہ ان کے ارد گرد جو بنو امیہ کے اور لوگ تھے، وہ تو صحابی تھے اس پر تو بات نہیں، لیکن اور لوگ تھے، ان کا کیا مائنڈ تھا، کس انداز کی وہ ان کا آپ سمجھیں کہ قوت، طاقت، پاور ان کے ارد گرد، ان کی سیاست میں، ان کی پارلیمنٹ میں کیا کیا معاملات تھے وہ بہتر جانتے تھے. خیر یہ اتنا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت ایک گروہ تو وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو بنے، لیکن ان کی حمایت میں ایک پولیٹیکل پارٹی آپ سمجھیں، یعنی جو آج کل کے شیعہ ہیں یعنی مسلک شیعہ، یہ نہیں تھی، وہ ایک سیاسی جماعت آپ سمجھیں. اس طور پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کیا اور وہ شیعان علی کہلائے. شیعہ کہتے ہیں گروہ کو. لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ شیعوں کا، شیعان علی کا، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سپورٹ کرتے تھے، وہ اہل سنت والجماعت بھی کرتے تھے، وہ آگے میں بتاتا ہوں. لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کرتے تھے سیاسی طور پر، لیکن وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تان کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. وہ بھی صحابی رسول ہیں. دوسرا گروہ جو وجود میں آیا، 4 گروہ آئے وجود میں، ایک شیعان علی جو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا گروہ وجود میں آیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی طور پر سپورٹ کرتا تھا. اس کا خاص نام تو کوئی نہیں ہے، لیکن ملوکیت کے حامی ایک گروہ آپ سمجھیں کہ وہ تھا. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سپورٹ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہتا تھا. تیسرا گروہ ایک وجود میں اس وقت آیا جس کو خوارج کہتے ہیں. موجودہ دور کے آپ سمجھیں کہ داعش جو متشدد ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کہا کہ یہ بھی غلط ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط ہیں.
اور ان کے خلاف پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بھی کی. وہ نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. حضرت علی جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی کوئی خلافت نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کی بھی نہیں ہے. وہ یہ نعرہ لگاتے تھے تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ تو قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، ان کا نعرہ یہ ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ نعرہ ان کا ٹھیک ہے لیکن نیت ان کی خراب ہے. اور انہی لوگوں نے پھر آخر میں آ کے یہی سبب بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی. اور انہی میں سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے شہید کروایا. یہ تھا تیسرا گروہ. چوتھا گروہ وہ تھا اہل سنت والجماعت، جن میں سے ہم ہیں. اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مانتے تھے، انہی کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن ان کو پتہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، تو کبھی برا بلا نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ بھی صحابی تھے. ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے تھے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ سارے عدول ہیں، ان کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور الگ اپنی حاکمیت کا اعلان کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، کوئی وجہ ہوگی. اس کو ائمہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا ضرور ہوئی لیکن اجتہادی خطا تھی. یعنی اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت اگر آپ کی ٹھیک ہو اور آپ کسی چیز کو صحیح سمجھ کے کر لیں تو وہ غلط ہو جائے تو پھر بھی ایک اجر ضرور ملتا ہے کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ ٹھیک تھی. تو یہ یہاں سے شیعان علی اور میں نے آپ کو بتایا خوارج، اہل سنت والجماعت اور ملوکیت کا حامی گروہ یہ وجود میں آیا. تو یہ ترتیب جب آپ سمجھ گئے، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ کون تھے، بنو امیہ سے تھے. حضرت علی بنو ہاشم سے تھے. آگے جب آپ چلتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا امام حسن مجتبی اور امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بنو ہاشم سے تھے اور یزید بنو امیہ سے تھا. ٹھیک ہے، وہ بنو امیہ سے پھر وہ اموی دور کہلاتا ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جہاں ہم رکے تھے 30 سال پر، کہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے، 10 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے، 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے، 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے، 29.5 سال، اور 6 ماہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے. جب 6 ماہ ہوئے اور 30 سال مکمل ہوئے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 5 سال ہو چکے، اب اس بات کو 5.5 سال ہو چکے کہ مسلمانوں میں تفریق ہو گئی ہے. یعنی 2 گروہ مستقل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی میرے والد کے ہاتھ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، لیکن اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آنے والے وقت میں تو مزید پتہ نہیں کتنے گروہ ہو جائیں گے اور یہ کتنی دوریاں ہو جائیں گی، مسلمانوں کے ہی 2 گروہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وڈرا کر لیا. اور یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حسن مجتبی چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، اس ٹائم فرما دیا تھا. فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے اللہ پاک اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 گروہوں کا اتحاد فرمائے گا، 2 گروہوں کو متحد فرمائے گا. اور حسن مجتبی وہ بچپن میں فرمایا تھا اور امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر پھر 2 گروہ متفق ہوئے. اور پھر اس طرح ساری جو اسلامی سلطنت تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تحت آ گئی. یہ بات میں کر رہا ہوں کب کی؟ 40 ہجری کی. 10 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، مزید 30 سال گزرے تو 40 ہجری آ گئی. 40 ہجری سے سٹارٹ ہو گیا پھر اموی دور. حضرت امیر معاویہ کی جب خلافت ہوئی تو تب سے شروع ہو گیا اموی دور، اور یہ چلتا رہا 132 تک، یعنی 92 سال اموی دور رہا. اس میں مختلف پھر ان کے جو نیچے حاکم تھے وہ آتے رہے. خلیفہ اس دور میں کہتے تھے، آپ خلیفہ کہہ لیں، لیکن حقیقی خلافت تو 30 سال پر ختم ہو گئی تھی. اسی میں پھر چلتے چلتے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی آئے، ان جیسے بھی آئے، لیکن عمومی طور پر جو اموی دور میں لوگ رہے وہ ظالم ہی رہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا سلسلہ شروع ہوا تو مزید 10 سال گزرے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی وصال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ ہی کی ابھی چل رہی تھی حکومت. اور جب انہوں نے وڈرا کیا تھا حضرت امام حسن مجتبی نے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے
تو انہوں نے اپنا کیپٹل مدینہ چھوڑ کر کوفہ بنا لیا تھا، وہ عراق چلے گئے تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیریا میں، شام میں، ساتھ ہی عراق ہے، اس طرف ایران جو تھا وہ عراق کے انڈر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اکثر جو ہے معاملات چلتے رہتے تھے، تو انہوں نے اپنا کیپٹل ادھر بنا لیا تھا۔ مزید فتوحات ہوئیں تو مدینہ دور پڑتا تھا، تو کیپٹل عراق تھا۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے وڈرا کیا امام حسن مجتبیٰ نے، تو ظاہر بات ہے وڈرا کر لیا تھا، حاکمیت سب ان کے انڈر آ گئی تھی، تو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادہ کے ساتھ واپس مدینہ پاک آ گئے تھے، واپس مدینہ پاک آ گئے تھے، تو مدینہ پاک میں ہی تھے۔ 10 سال بعد میں نے آپ کو بتایا 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد مزید 10 سال گزرے، سن 60 ہجری میں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وڈرا کیا تھا، تو حضرت امیر معاویہ کو کہا تھا کہ میں وڈرا تو کر رہا ہوں، لیکن آپ کے بعد دوبارہ جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں میں چلا جانا چاہیے، پھر جس کو وہ آپ کے بعد خلیفہ منتخب کریں، حاکم منتخب کریں، وہ ہو جائے۔ اس بات پر اتفاق تھا، لیکن 20 سال گزرنے کے بعد کیا وجہ بنی میں نے آپ کو بتا دیا، تاریخ ہے، مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ کیا وجہ بنی؟ انہوں نے اپنا جانشین یزید کو بنا دیا۔ لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ سلطنت پھیل گئی ہے، اگر آپ نے کسی کو متعین نہیں کیا اور بعد میں لوگوں پہ چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی عمارت، اپنی اپنی حاکمیت لے کے کھڑے ہو جائیں۔ اس ٹائم ان کو یہ لگا یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجوہات لکھنے والوں نے جو اعتدال سے ہٹ گئے، انہوں نے بہت ساری ویسی بھی لکھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا، اگر ذہن میں آپ ایک چیز رکھ لینا کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور نبی کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ صرف نبی ہے نا جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، بشر ہے، انسان ہے، ہو سکتی ہے، ہو گئی ہوگی، لیکن صحابی ہیں، ہمارے پر فرض ہے خاموش رہیں۔ خیر وہ جانشین بنا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 دوسرے صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ تمہاری ہو سکتا ہے بیعت نہ کریں، تو آل بیت اطہار ہیں، ان کا احترام کرنا۔ لیکن وہ بدبخت، اس کا ان کو شاید علم نہیں تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، اور جب وہ تخت نشین ہوا، اس نے پہلا آرڈر یہ جاری کیا، مدینہ پاک کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کو کہا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان تینوں سے میرے حق میں بیعت لو، اگر نہیں کرتے تو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب ان تک پیغام پہنچا تو اندازہ ہو گیا، اور وہ کس طرح، ان کو اس کا سارا کریکٹر پتہ تھا، یزید کا سارا کریکٹر ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کیا کیا اس کی حرکات ہیں۔ تو اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہلے ڈیل تھی حضرت امام حسن سے، ان کے بڑے بھائی سے، کہ معاملہ حضرت امیر معاویہ کے بعد دوبارہ مسلمانوں کی طرف چلا جائے گا۔ انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ان کو یہ اندازہ ہو گیا، یزید کا اندازہ تھا کہ اگر میں مدینہ میں رہا تو وہ بدبخت جو ہے وہ حرمت رسول کو بھی پامال کرے گا، مدینہ شہر کا بھی حیا نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے وہ ادھر سے چلے گئے۔ جب وہ گئے مکہ کی طرف گئے تو ادھر کوفہ سے پھر خطوط آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، آ کے ہمیں تبلیغ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے پاس رہیں۔ ادھر سے وہ کوفہ کی طرف جب گئے، اب یہ آگے کے واقعہ آپ نے کافی بار سنا ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ جب کوفہ کی طرف وہ جا رہے تھے تو راستے میں پھر یزید کی طرف سے ابن زیاد آیا، اور وہ اس طرح آگے واقعہ میں مختصر کر دیا، آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کو کربلا تک لے گئے، اور کربلا جب وہ پہنچے اور پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، بتایا گیا کہ ارض کرب و بلا، بس وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں خانوادہ رسول جو تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں، حضور کے خانوادہ تھے، ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا، میرا نواسہ حسین، یہ کربلا کی زمین پر اس کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا، حضور کی چچی، وہ فرماتی ہیں کہ میں داخل ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت میں، تو حضور رو رہے تھے،
اور امام حسین چھوٹے سے تھے اور وہ کھیل رہے تھے، تو حضور ان کو دیکھ کے رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا حضور ما یبکی کا یا رسول اللہ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا کے گئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسین جو ہے اس کو کربلا کی زمین میں، ایک زمین ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کو وہاں پر میری امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے، اور وہ مجھے اس کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں. وہ مٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کو دی اور فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے تھے، تو حضور نے وہ مٹی کس کو دی؟ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو. فرمایا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، یہ مٹی دہان سے شیشی میں رکھ لو اور اس کو دیکھتی رہنا، جب یہ خون میں تبدیل ہو گئی تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا. اب اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا، کوئی فون تو تھے نہیں کہ خبر پہنچے، کس نے خبر پہنچے؟ تو حضور نے وہ مٹی دے دی. اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ پاک میں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور حضور کے جو بال مبارک تھے، داڑھی مبارک تھی، اس پر مٹی تھی، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب. تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور آپ کے بال، آپ کی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، کیا ہوا حضور؟ ما لک یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں. اور روایت میں آتا ہے کہ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ وَفِيهَا دَمٌ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا. پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ خون حسین کا اور اس کے اصحاب کا ہے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں جلدی سے اٹھی اور دیکھ کر میں نے وہ جہاں رکھی ہوئی تھی شیشی میں نے دیکھی تو وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی. اور مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ میں سو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور حضور کی یہی حالت تھی، اشعث اغبر، کہ حضور کا سر مبارک اور داڑھی مبارک گرد آلود تھی. تو میں نے پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا شہدت قتل الحسین عنیفا، ابھی میں مشہد حسین سے آ رہا ہوں، حضرت امام حسین کی شہادت دیکھ کر آ رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ہمیں 10 محرم کو جو خبر ملی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی چھوٹے تھے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ چھوٹے تھے تو بتا دیا تھا کہ ان کی شہادت ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے خلافت کے دور میں کربلا سے گزر رہے تھے، تو جب گزر رہے تھے تو حضور نے نشانی بتائی ہوئی تھی، وہ جو زمین ہے اس کی کیا رنگ ہوگی، مٹی کا کیا رنگ ہوگا، اس کے ارد گرد کا کیا ماحول ہوگا. جب ادھر گئے تو پہچان گئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا یہ تو ارض کرب و بلا ہے، کربلا کی زمین ہے. تو انہوں نے اس ٹائم فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم وموضع رحالہم تقتل فئۃ من آل محمد تبکی علیہم السماء والارض. فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں خانوادہ رسول اس کو شہید کیا جائے گا، یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا جس پر زمین و آسمان روئیں گی. اور پھر ان کی شہادت کے بعد دمشق کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا، ابن زیاد لے کے جا رہا تھا خانوادہ رسول کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کو. تو کہتے ہیں کہ خون سے آسمان پہ لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ یہ جو حسین کو شہید کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، یہ لوگ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی قیامت والے دن شفاعت ملے گی. خانوادہ رسول پر اس طرح ظلم انہوں نے ڈھایا. اور آپ یزید جو ہے اس میں کیا وجہ تھی؟ تربیت تھی نہیں، لیکن وہ بنو امیہ سے تھا. ایک وجہ یہ بھی اس کی تھی کہ وہ جو پرانی چپکلش تھی وہ دوبارہ اس کے اندر جوان ہو گئی، تازہ ہو گئی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا بنو امیہ کا. تو یہ بنو امیہ پھر 132 تک رہا، یعنی 92، یعنی 60 سے شروع ہوا 132 تک رہا، تقریباً 92 سال. اس کے بعد پھر بنو عباس آ گیا. بنو عباس بھی تقریباً 550 سال جو ہے وہ رہا، اور اسی دوران پھر تقریباً 350 سال مصر میں فاطمی دور بھی رہا. تو یہ بنو امیہ جو ہے اس دور میں یہ واقعہ ہوا. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.